السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر تحت چلنے والے معروف دینی ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد الدکن کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفاسیر اور دیگر کتب احادیث صحاح ستہ اور دیگر علماء و مشائخ کی معرکۃ الآراء تصانیف کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسی کی ایک سنہری کڑی ہے۔ درس مسلم شریف اور باب الحج چل رہا ہے۔ یہ اسی کا ایک تسلسل ہے باب الحج کا، جو ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمت و رضوان کی شرح ناظرین کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ وہ اس باب میں شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حج کے بارے میں افراد، تمتع اور قران کی جو مختلف روایتیں آئی ہیں، ان میں تطبیق دیتے ہوئے بعض معاصرین لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا، دوسری روایت میں کہ آپ نے تمتع کیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے قران کیا، تو اختلاف کے اندفاع کا یعنی دور کرنے کا کیا طریقہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے عمرے کا احرام باندھا اور اس میں متمتع رہے، پھر طواف سے پہلے حج کا علیحدہ احرام باندھا اور اس طرح آپ قارن ہو گئے۔ بعض معاصرین کے اس جواب میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کس فعل کو حج افراد قرار دیا گیا ہے، کس کام کو حج افراد قرار دیا گیا ہے، اور کس کام کو جو آپ نے مناسک ادا کیے ہیں تمتع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ پہلے عمرے کا احرام باندھا پھر اسی میں متمتع یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے رہنا حج افراد ہے، اور حج تمتع اس لیے ان کی یہ عبارت اصل سوال کا جواب نہیں ہے، نیز کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں دو الگ الگ احرام باندھے تھے۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب وہی ہے جو ہم نے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تلبیہ میں مختلف کلمات کہے۔ جب آپ نے لبیک بحجن کہا تو اس سے بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ نے حج مفرد کیا ہے، اور اسی طرح روایت کی جب آپ نے لبیک بعمرتن کہا اس کے بعد حج کیا تو اس سے بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ نے تمتع کیا، نے حج تمتع کیا ہے، اور تمتع کی روایت کی، اور جب آپ نے لبیک بحجتن و عمرتن کہا تو اس سے بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ نے قران کیا ہے اور قران کی روایت کی، اور یہی صحیح بات ہے۔ دوسرا جواب وہ ہے جس کو ہم نے بہت تفصیل سے شیخ ابن قیم کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمتع اور قران میں جو فقہ کی اصطلاح ہے، بعض صحابہ
نے اس اعتبار سے تمتع اور قران کے الفاظ نہیں استعمال کیے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بعد کی اصطلاح ہے۔ صحابہ کرام قران پر بھی تمتع کا اطلاق کرتے تھے، اس لیے قران اور تمتع کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور حج مفرد والی حدیث دراصل بکر بن عبداللہ المزنی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس کے برخلاف حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے سالم اور ان کے خاص شاگرد نافع نے حضرت ابن عمر سے حج تمتع کی روایت کی ہے، اس لیے حج مفرد کی روایت شاذ اور غیر معتبر ہے۔ اس اعتبار سے ان روایات کا ظاہری تعارض اور اختلاف دور ہو گیا۔ علامہ نووی نے ان روایات میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض نے افراد کیا، بعض نے تمتع، بعض نے قران کیا، اور ہر ایک کا فعل یعنی کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت اور آپ کی تعلیم سے تھا، اس لیے انہوں نے ان افعال، ان امور، ان اعمال کی اضافت آپ کی طرف کر دی کہ آپ نے افراد کیا، آپ نے تمتع کیا، آپ نے قران کیا، کیونکہ ان افعال کا حکم آپ نے دیا تھا، جس طرح قرآن مجید میں ہے یذبح ابناءہم، فرعون بنو اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، حالانکہ فرعون نے صرف حکم دیا تھا اور ذبح قوم فرعون کرتی تھی اور ذبح کا عمل قوم فرعون کرتی تھی، لیکن چونکہ وہ حکم دینے والا تھا اس لیے اس فعل کی اضافت فرعون کی طرف کر دی گئی۔ اسی اسلوب پر آپ کے حکم دینے کی وجہ سے صحابہ کرام نے افراد اور تمتع کی اضافت آپ کی طرف کر دی، حالانکہ آپ نے افراد اور تمتع نہیں صرف قران کیا تھا۔ بہرحال ان تین جوابات سے ان احادیث کا ظاہری تعارض اور اختلاف دور ہو گیا۔ ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات، جیسا کہ علامہ سرخسی کی عبارت میں شوافع اور مالکیہ کے دلائل کا جواب آ گیا ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے ہم شوافع اور مالکیہ کے دلائل کا ذکر کر کے ان کے جوابات پیش کر رہے ہیں۔ علامہ نووی نے ایک دلیل یہ قائم کی کہ حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایات سے یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج افراد کیا تھا، اس لیے حج افراد افضل ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو حج افراد کی روایت نقل کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف اللہم لبیک بحج سنا اور اللہم لبیک بحج و عمرۃ نہیں سنا۔ علامہ نووی علامہ خطابی شافعی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَنَّ بَعْضَهُمْ سَمِعَهُ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ فَحَكَى عَنْهُ أَنَّهُ أَفْرَدَ وَخَفِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَعُمْرَةٌ فَلَمْ يَحُكْ إِلَّا مَا سَمِعَ وَسَمِعَ أَنَسٌ وَغَيْرُهُ الزِّيَادَةَ وَهِيَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لبیک بحجہ کہتے ہوئے سنا، یعنی حج کہتے ہوئے سنا، تو یہ حکایت کر دی اور یہ نقل کر دی کہ آپ نے افراد کیا ہے۔ ان پر آپ کا قول و عمرہ مخفی رہا، پوشیدہ رہا، اس لیے انہوں نے جو سنا اس کی حکایت کی، اور حضرت انس اور دوسرے صحابہ نے زیادہ الفاظ سنے، انہوں نے لبیک بحجۃ و عمرۃ سنا، اور زیادتی کی نفی نہیں کی جاتی، اور جب زیادتی کرنے والا اپنے صاحب کی نفی نہ کرے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، وہ زیادتی قبول کی جاتی ہے۔ علامہ نووی نے دوسری دلیل یہ دی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین نے حج افراد کیا اور اس پر دوام کیا، یعنی ہمیشگی اختیار کی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے ایسا ہی کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل میں اختلاف ہے، ان کے کام میں، ان کے حج کے کرنے میں اختلاف ہے۔ اگر خلفائے راشدین کو افراد کی افضلیت کا علم نہ ہوتا اور وہ یہ نہ جانتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افراد کیا ہے تو کبھی افراد پر دوام نہ کرتے، یعنی ہمیشگی نہ کرتے، حالانکہ وہ جلیل القدر ائمہ اور اسلام کے مقتدا اور پیشوا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے خلاف، ان کے کام کے خلاف ان سے دوام کس طرح تصور ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے افراد سے اختلاف بیان جواز کے لیے کیا تھا،
اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا قران کی مخالفت کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ نووی کو اس سلسلے میں تسامح ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی دو قول نہیں ہیں، ان کا صرف ایک قول ہے کہ وہ قران کو سنت اور بلا کراہت جائز قرار دیتے تھے۔ صحابہ میں روایات بکثرت موجود ہے، اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضرت علی نے قران کو خلاف سنت یا مکروہ کہا ہو، حتیٰ کہ ان کا اختلاف ثابت ہو۔ علامہ نووی کو اس سلسلے میں بھی یقیناً تسامح ہوا ہے، یعنی تھوڑی سی تسامح ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے قران کو مکروہ جانا تھا، اور اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شامی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ تمتع کا کیا حکم ہے؟ صحابہ قران کو تمتع کہتے تھے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جائز ہے۔ شامی نے کہا تمہارے والد تو اس سے منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بتلاؤ کہ میرے والد ایک کام سے منع کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہو، تو آیا میرے باپ کی پیروی کی جائے گی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اس شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا۔ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا تھا۔ اس بات کو حضرت عمر کے صاحبزادے بھی جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں اپنے والد کے قول کو ترک کرنے کی تلقین کرتے تھے، بلکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی قران کے سنت ہونے کو جانتے تھے۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ سبی بن معبد نے کہا میں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ملا کر اکٹھے باندھا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے اپنے نبی کی سنت کو پا لیا۔ ہدیت فقال عمر ہدیت لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان نے بھی روایت کیا۔ حافظ زیلعی لکھتے ہیں کہ امام دار قطنی نے کتاب العلل میں کہا ہے کہ سبی بن معبد کی حدیث صحیح ہے، اور اس کی صحیح ترین سند عن ابی وائل عن الصبی عن عمر ہے۔ حضرت عمر کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قران ہے۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے پاس تھا۔ حضرت عثمان تمتع یعنی حج اور عمرے کو ایک احرام میں جمع کرنے سے منع کر رہے تھے، اور جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو حج اور عمرے کا احرام باندھا اور کہا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کسی کے قول کی بنا پر نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے اس قول کا رد نہیں کیا کہ قران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ قران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ رہا یہ سوال کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما قران سے کیوں منع کرتے تھے، اس کا جواب علامہ سرقسی کی عبارت میں گزر چکا ہے، اور آئندہ ہم اس کی مزید تحقیق کریں گے۔ بہرحال اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ علامہ نووی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ خلفاء راشدین کے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت افراد تھی، ورنہ وہ افراد نہ کرتے اور قران سے منع نہ کرتے، کیونکہ ان کا قران سے منع کرنا ان کے اجتہاد کی بنا پر تھا۔ علامہ نووی نے افراد کی افضلیت پر تیسری دلیل قائم کی ہے۔ افراد میں دم جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، جبکہ قران اور تمتع میں دم ہوتا ہے، اور دم کسی کمی کو یعنی قربانی دینا کسی کمی کو پورا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ افراد، تمتع اور قران کی جو قسمیں ہیں اس سے افضل اور کامل ہے، تو اس کا جواب علامہ سرقسی کی عبارت میں گزر چکا ہے کہ حج قران اور اسی طرح حج تمتع میں بھی قربانی ہے، دم نہیں ہے، کیونکہ قران میں قربانی کے معین مقرر دنوں میں حدی کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جبکہ دم کو ذبح کرنے کے لیے دنوں کی کوئی قید اور حد مقرر نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دم کسی قصور کے تاوان میں ہوتا ہے، دم لازم ہونا کسی کمی کے تاوان اور بدلے میں ہوتا ہے، اور تمتع اور قران کا احرام باندھنا کوئی قصور یا کمی نہیں ہے،
جس کے تاوان میں دم لازم آئے۔ حج قران میں طواف کے متعلق ائمہ کے مذاہب اور ان کی آراء، ان کی رائے۔ اس باب کی حدیث نمبر 2806 میں ہے کہ جن صحابہ نے حج اور عمرے کا احرام باندھا تھا، ایک ہی احرام باندھا تھا حج اور عمرے کا، انہوں نے ایک طواف کیا۔ اس حدیث کے پیش نظر حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ قران میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ حج اور عمرہ الگ الگ عبادتیں ہیں اور دونوں میں الگ الگ طواف ہے، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک قسم کا طواف کیا۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ قران میں صرف ایک طواف رکن کافی ہوتا ہے، اور یہ کہ قران میں صرف حج کے افعال اور ان کے کاموں پر اختصار کیا جاتا ہے، اور عمرے کے تمام افعال کاموں میں حج میں مندرج ہو جاتے ہیں، اور عمرے کے تمام افعال حج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، اور صحابہ میں سے حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہی نظریہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قران میں یعنی حج قران میں دو طواف، ایک حج کا اور ایک عمرے کا، اور دو سعی لازم ہے۔ صحابہ میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک ہے، اور تابعین میں سے شعبی اور نقعی کا یہی نظریہ ہے۔ قران میں دو طوافوں پر احناف کا احادیث مبارکہ سے دلیل لینا استدلال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قران میں یعنی حج قران میں دو طواف ہے، یعنی حج اور عمرے کے الگ الگ طواف ہے۔ احناف اس کا استدلال حسب ذیل جو آنے والی ہے احادیث سے کرتے ہیں۔ جی، احناف کے دلائل ہے۔ ان ابن عمر انہ جمع بین حجتہ و عمرتہ معا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حج اور عمرے کا ملا کر احرام باندھا اور کہا ان کا ایک طریقہ ہے اور دونوں کے لیے دو طواف اور دو سعی کی، اور کہا جس طرح میں نے کیا ہے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمرہ اور حج کے لیے دو طواف کیے اور دو سعی کی، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دو طواف اور دو سعی کی۔ اب اس باب کی تیسری حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو طواف اور دو سعی کی۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ میری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، حالانکہ میں نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں جیسا کہ آپ نے کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بشرطے کہ تم عمرے سے ابتدا کرو۔ میں نے پوچھا اگر میں اس طرح کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ فرمایا لوٹے میں پانی لے کر اپنے اوپر ڈالو، پھر حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھو، پھر ان کے لیے دو طواف اور دو سعی کرو۔ ابو نصر سلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم حج اور عمرے کا احرام باندھو تو ان کے لیے دو طواف کرو اور ان کے لیے صفا اور مروہ کی دو سعی کرو۔ منصور کہتے ہیں کہ میری مجاہد سے امام مجاہد سے ملاقات ہوئی تو وہ قران والے کے لیے ایک طواف کا فتویٰ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر میں نے پہلے یہ حدیث سنی ہوتی تو میں دو طواف ہی کا فتویٰ دیتا، اور آج سے میں دو طواف کا ہی فتویٰ دوں گا۔ زیاد بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت علی اور ابن مسعود قران کرنے والے یعنی حج قران کے کرنے والے کے لیے دو طواف کا فتویٰ دیتے تھے۔
حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم حج اور عمرے میں قران کرو، یعنی حج قران کرو، وہ قسم قران کی اپناؤ تو 2 طواف اور 2 سعی کرو۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ قارن یعنی حج قران کرنے والا 2 طواف اور 2 سعی کرے گا۔ حدی جانور روانہ کرنے والے متمتع کے حلال ہونے میں مذاہب ائمہ، یعنی ائمہ کے مذاہب کیا ہے، جو حج تمتع کرنے والا ہے ان کے حلال ہونے کے بارے میں ائمہ کے کیا مذاہب اور ان کی کیا رائے ہیں۔ حدیث نمبر 2807 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے۔ ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور بعض نے حج کا۔ جب ہم مکے میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے عمرے کا احرام باندھا ہے وہ حدی نہیں لایا وہ حلال ہو جائے، یعنی اپنا احرام کھول دے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے وہ حدی جانور بھی لایا ہے تو وہ اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک اپنے حدی قربانی کے دن ذبح نہ کر دے، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے وہ اپنا حج پورا کریں۔ حدی کے جانور مراد ہیں۔ علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور ان کے موافقین متبعین کے مسلک پر صراحتاً وضاحتاً دلالت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ تمتع کرنے والے کے پاس جب حدی ہو یعنی حدی کے جانور ہو تو وہ عمرے سے اس وقت تک حلال نہ ہو، یعنی احرام نہ کھولے جب تک قربانی کے دن اس کے حدی کو ذبح نہ کر دیا جائے، نہ اس کے جانور کو ذبح نہ کر دیا جائے۔ اور امام مالک، امام شافعی اور ان کے موافقین متبعین مقلدین کا مسلک یہ ہے کہ تمتع کرنے والا جب عمرے کے طواف اور سعی سے فارغ ہو گیا اور اس نے سر منڈوا لیا تو اس کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی، خواہ اس نے حدی روانہ کی ہو یا نہیں۔ شوافع اور مالکیہ کے دلائل۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شوافع اس مسئلے میں حدی روانہ کرنے والے کو حدی روانہ نہ کرنے والے پر قیاس کرتے ہیں، اس طور پر کہ حدی نہ بھیجنے والا متمتع جب حج سے فارغ ہو جائے تو اس پر ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، جس طرح صرف حج کے احرام باندھنے والے مفرد پر حلال ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا شوافع اور مالکیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث مختصر ہے اور مفصل حدیث اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے، ہم نے عمرے کا احرام باندھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے پاس حدی کے جانور ہو یعنی قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرے کا ملا کر احرام باندھ لے، پھر اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک دونوں یعنی حج اور عمرے سے حلال نہ ہو جائے، یعنی فارغ نہ ہو جائے۔ اور پہلی حدیث کی یہ تعویل ہے کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور حدی روانہ کی ہے وہ حج کا احرام باندھ لے اور اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک اس کے حدی کو ذبح نہ کر دیا جائے، حلال نہ ہو یعنی احرام کھول دینا مراد ہے، اس وقت تک حلال نہ ہونے احرام نہ کھولے جب تک کہ جانور کو ذبح نہ کر دیا جائے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تعویل ضروری ہے کیونکہ ایک ہی قصہ ہے، راوی بھی ایک ہے، اس لیے ان دونوں روایتوں کو جمع کرنا متعین ہو گیا۔ راوی بھی ایک ہے اس لیے ان دونوں روایتوں کو جمع کرنا کیا ہے، ان دونوں روایتوں کو جمع کرنا اور تطبیق دینا اور اس کی شرح اور تفصیل بیان کرنا کیا ہے ضروری ہو گیا ہے۔ شوافع اور مالکیہ کے دلائل کا جواب۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے
جو مفصل حدیث یعنی تفصیلی حدیث جو ذکر کی ہے وہ شافعیہ کے مسلک پر دلالت نہیں کرتی، یعنی اس پر دلیل نہیں ہے، کیونکہ اختلاف اس میں ہے کہ جو شخص تمتع کرے یعنی حج تمتع کرے اور حدی بھی روانہ کر دے، یعنی اپنے جانوروں کو وہ یہ روانہ کر دے، تو وہ حدی جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے حلال ہو سکتا ہے یا نہیں، یعنی احرام کھل سکتا ہے یا نہیں ذبح کرنے سے پہلے۔ شوافی اور مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ذبح سے پہلے حلال ہو سکتا ہے، یعنی احرام کھل سکتا ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے وہ احرام کھل سکتا ہے، اور اس چیز کا مفصل حدیث میں بالکل ذکر نہیں ہے کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا اور حدی بھی روانہ کی وہ حدی کے جانوروں کو ذبح کے بغیر حلال نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بالکل واضح ہے، یہ کہ مطلقاً عمرے کا ذکر نہیں ہے، حتیٰ کہ علامہ نووی کا مدعا یعنی مقصد ثابت ہو، بلکہ یہ اس عمرے کا ذکر ہے جس کے بعد صحابہ نے حج کرنا تھا، جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہے یہ حجۃ الوداع کا سال تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ حج کے لیے نکلے تھے، اور جس عمرے کے بعد حج کیا جائے وہ تمتع ہوتا ہے، وہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اس لیے دونوں حدیثوں سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والا یعنی عمرہ اور حج کرنے والا جب پہلے حدی جانوروں کو بھیج دے تو وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا، یعنی احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ وہ اپنے جانور جو حدی کو بھیجا ہے ساتھ لایا ہے ذبح نہ کر دیں۔ حنابلہ کے دلائل۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ اگر تمتع کرنے والے نے پہلے حدی روانہ نہیں کی یعنی جانور قربانی کے روانہ نہیں کی تو وہ طواف اور سعی کے بعد حلال ہو سکتا ہے، وہ احرام کھل سکتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ لوگوں نے عمرے کو حج کے ساتھ کر کے تمتع کیا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہنچے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا جس شخص کے پاس حدی ہو یعنی جانور ہو وہ کسی ایسی چیز سے حلال نہ ہو جو اس پر حرام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ اپنے حج کو پورا کر لے۔ جس شخص کے ساتھ حدی جانور نہیں ہے وہ بیت اللہ اور صفا اور مروہ میں طواف کرے اور بال کاٹ کر حلال ہو جائے۔ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں جس شخص کے پاس حدی ہو اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں ہے، وہ اپنے احرام پر قائم رہے اور عمرے کے بعد حج کرے، پھر اس وقت تک حلال نہ ہو یعنی اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک حج اور عمرہ دونوں سے حلال نہ ہو جائے یعنی فارغ نہ ہو جائے۔ امام احمد نے اس کی تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے۔ احناف کے دلائل۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ کہ اگر تمتع کا احرام باندھنے والے کے پاس حدی نہیں ہے یعنی جانور نہیں ہے، وہ حج اور عمرے کا احرام دونوں کا قصد کیا ہے تو وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر حلال ہو جائے گا، اور ارادہ کیا ہے تو وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر حلال ہو جائے گا، اور بعد میں 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھ لے گا۔ اس میں امام شافعی امام مالک بھی ان کے ساتھ متفق ہے۔ اگر تمتع کا احرام باندھنے والے کے پاس حدی ہے جانور ہے تو وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوگا، بغیر حلال ہوئے احرام کھولے کے حج کا احرام باندھے گا اور حج کی عبادات ادا کرے گا، اور جب اس کی حدی کی قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ حلال ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر سیاستہ وغیرہ میں بکثرت احادیث یعنی بہت زیادہ احادیث موجود ہے۔ ہم یہاں پر صرف صحیح بخاری سے چند احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بقول علامہ غلام رسول سعیدی صاحب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول مبارک یہاں پر ذکر کیا علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ عمرے کا احرام یعنی اتارے بغیر وہ حج کا احرام باندھے، تو عمرے کا احرام جب انہیں پہناوا ہے تو پھر اتارے میں تو پھر اس کے اوپر عمرے کا احرام پہننا چاہیے، مطلب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو لائن ہے یہ یہاں سے
دیکھیے اس میں حج و تمتع کرنے والا اگر جانور اس کے پاس نہ ہو تو وہ حلال ہو جائیں گا. اگر جانور وہ رکھا ہے اپنے ساتھ جانور لے کر آیا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب تک کہ وہ حج کے مناسک بھی ادا نہ کر لیں اور قربانی نہ دے لیں وہ حلال نہیں ہوگا, حرام نہیں کھولے گا. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے, ہم نے عمرے کا احرام باندھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے پاس حدی ہو وہ حج اور عمرے کا احرام باندھ لے, پھر اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک حج اور عمرہ دونوں سے حلال نہ ہو, حج و عمرہ دونوں سے حلال نہ ہو. میں مکے میں آئی حالانکہ میں حائضہ تھی, میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ میں سعی, میں نے بیت اللہ کا طواف کیا نہ صفا مروہ کی سعی کی, نے طواف بھی نہیں کیا سعی بھی نہیں کی بغرض حائضہ ہونے کی وجہ سے. تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنے سر کے بال کھول دو اور کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ کر کے عمرے کو چھوڑ دو. میں نے ایسا ہی کیا. جب ہم نے حج کر لیا تو آپ نے مجھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مقام تنعیم کو بھیجا. آپ نے فرمایا یہ تمہارے عمرے کی جگہ ہے جو آپ پہلے چھوڑے تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ اور صفا مروہ میں سعی کی, پھر حلال ہو گئے. پھر انہوں نے منا سے لوٹنے کے بعد دوسرا طواف کیا, اور جن لوگوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا انہوں نے ایک نوع کا طواف کیا. اس حدیث میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں خالی عمرے کا حکم نہیں بیان کیا بلکہ اس عمرے کا حکم بیان فرمایا ہے جس کے بعد لوگوں نے حج کرنا تھا, اور یہی تمتع ہے. اور آپ نے بتلا دیا کہ جس تمتع میں تمتع کرنے والے کے پاس حدی ہو جانور ہو وہ عمرے کے بعد حلال نہیں ہوگا بلکہ حج اور عمرے کے بعد جب اس کی حدی کی قربانی ہو جائے گی پھر حلال ہو سکے گا. علامہ عینی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ تمتع کرنے والا جب عمرے کے اعمال سے, امور سے, مناسک سے, ارکان سے فارغ ہو جائے تو حلال نہ ہو حتیٰ کہ حج کا احرام باندھ لے. جب اس کے ساتھ حدی ہو, اور یہی ہمارے اصحاب کا مذہب ہے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل ہو. پھر تمتع کرنے والا عمرے کے بعد حلال نہ ہو جب تک کہ حج اور عمرے سے حلال نہ ہو جائے گا. اس سلسلے میں دوسری حدیث یہ ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے کہ لوگ عمرے کے بعد حلال ہو گئے اور آپ اپنے عمرے کے بعد حلال نہیں ہوئے, یعنی فارغ نہیں ہوئے, احرام نہیں کھولا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے بالوں کو چپکا لیا تھا اور حدی کے گلے میں قلادہ ڈال دیا تھا, یعنی نشان ڈال دیا تھا, اور اس وقت تک حلال نہیں ہوں گا, اس وقت تک میں احرام نہیں کھولوں گا جب تک کہ قربانی نہ کر لوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تمتع کے بارے میں سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مہاجرین انصار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج نے حجۃ الوداع میں تمتع جو حج کی قسم ہے اس کا احرام باندھا. جب ہم مکہ پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے جو حج کا احرام باندھا ہے اس کو عمرے کا احرام کر دو, ما سوا یعنی ان کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے حدی کے جانور روانہ کر دی ہے. ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا, صفا و مروہ کی سعی کی اور اپنے ازواج کے پاس گئے اور سلے ہوئے کپڑے بھی پہن لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے حدی میں قلادہ ڈالا ہے یعنی نشان ڈال دیا ہے جانوروں کو قربانی کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی حدی کی قربانی نہیں ہو جائے گی. یہ تمام احادیث
کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر صراحتاً دلالت کرتی ہے، صراحتاً دلائل اور احادیث اشارہ کرتی ہے، اور شوافع نے اور ان کے مسلک کی، مذہب کی، ان کے رائے کی تائید کرتی ہے یہ تمام احادیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی، اور شوافع نے اس مسئلے میں احادیث صریحہ کو چھوڑ کر رائے اور قیاس کے دامن میں پناہ لی ہے۔ علم رسالت پر اعتراضات اور افضلیت تمتع پر امام احمد بن حنبل کی دلیل کا جواب، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد پر دلیل۔ یعنی حج کی تینوں قسموں میں کون سی قسم زیادہ افضل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا، آپ کے علم سے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حج کیا ہے، احرام کھول دو، عمرہ الگ کرو، پھر اس کے بعد حج کا طواف کرو، تو یہ علم رسالت ہے جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ اور کون سی قسم زیادہ افضل ہے اس بارے میں احادیث مبارکہ میں جو وضاحت اور تفصیل گزر چکی ہے، کچھ اس پر اور مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 2810 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، تم میں سے جو شخص عمرے کا احرام باندھنے کا ارادہ کرے وہ عمرے کا احرام باندھ لیں۔ اگر میں نے پہلے حدی روانہ نہ کی ہوتی، جانور روانہ نہ کیا ہوتا، تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا، یعنی پہلے عمرہ کرتا اور عمرے سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھتا، جس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اسی کے قریب امام بخاری نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ہوا یہ جملہ روایت کیا ہے۔ اپنے جس معاملے کی طرف میں نے بعد میں توجہ کی، اگر اس کی طرف میں پہلے توجہ کر لیتا تو میں حدی روانہ نہ کرتا، اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا، یعنی عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتا اور دیگر امور میں اور بیویوں کے قریب ہوتا، دیگر امور میں مصروف ہوتا۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ جس شخص کے پاس حدی ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حدی روانہ کر کے قران کا احرام باندھ لے، اور حدی روانہ کرنے کے بعد وہ عمرہ کر کے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ حدی کی ایام نحر میں، یعنی ایام تشریق میں قربانی ادا نہ کر دی جائے۔ اور جس شخص کے ساتھ حدی نہ ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تمتع کر لے، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھے اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حلال ہو جائے، اور بعد میں یوم الترویہ یعنی 8 ذو الحج سے حج کا احرام باندھ لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حدی جانور تھی، آپ نے حدی روانہ کر کے قران کا احرام باندھ لیا، اور صحابہ میں بعض کے ساتھ حدی تھی اور بعض کے ساتھ حدی نہیں تھی۔ جن کے ساتھ حدی تھی ان کو آپ نے قران کا حکم دیا، اور جن کے ساتھ حدی جانور نہیں تھے ان کو آپ نے تمتع کا حکم دیا، یعنی وہ عمرے کا احرام باندھے۔ اور اگر کسی نے حج کا احرام باندھا تھا تو وہ اس کو فسخ کر کے، کینسل کر کے، ختم کر کے عمرے کا احرام باندھ لے۔ جن لوگوں کے حال کے اعتبار سے جو عمل افضل تھا آپ نے ان کو اسی چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی متابعت، آپ کی اقتداء اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ دلدادہ اور شوقین تھے۔ جب انہیں اس کا علم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرے سے فارغ ہو کر حج تک احرام پر قائم رہیں گے، بدستور احرام پر حج تک قائم رہیں گے، وہ عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں گے،
اور حلال ہو جائیں گے تو انہیں آپ کی متابعت سے محرومی پر، آپ کی اتباع سے محرومی پر بہت قلق اور رنج ہوا، یعنی بہت بے چینی اور تکلیف اور افسوس ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے رنج اور ان کے اضطراب اور ان کی بے چینی پر متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہارے رنج اور اضطراب پر، بے چینی پر پہلے متوجہ ہوتا تو میں حجی کو روانہ نہ کرتا، یعنی میں بھی تمہاری طرح حج تمتع کر لیتا اور تمہاری دلداری کی خاطر ایک افضل چیز کو ترک کر دیتا، کیونکہ ہر چند کے تمتع قران کے مقابلے میں مفضول ہے، لیکن وہ بھی جائز ہے۔ یعنی کہ تمتع قران کے مقابلے میں فضیلت شدہ ہے، جس کو فضیلت دی گئی ہے، لیکن وہ بھی جائز ہے۔ علامہ طبری، علامہ نووی، علامہ عینی نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پہلے اس مسئلے کو جان لیتا کہ حج کا احرام فسخ کر کے عمرہ کرنا جائز ہے تو میں اپنا احرام فسخ کر کے ختم کر کے عمرے کا احرام باندھ لیتا اور تمتع کر لیتا۔ علامہ طبری اور عینی نے لکھا کہ حج کا احرام فسخ کر کے عمرہ کرنا صرف حجۃ الوداع کے سال صحابہ کے لیے جائز کیا گیا تھا، اب جائز نہیں ہے، کیونکہ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ بتلائیں حج کو فسخ کر کے عمرہ کرنا صرف ہمارے ساتھ خاص تھا یا یہ حکم عام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ خاص ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے تین مسئلوں کا استنباط کیا ہے، تین مسئلوں کو نکالا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطائی حاصل ہوتا تو آپ اس مسئلے کو پہلے سے جان لیتے، جس کو بعد میں جانا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا گیا، اس کے باوجود وہ ایسا علم نہیں ہے کہ ہر جزئی کا علم آپ کو ہر وقت حاصل ہو، اس لیے اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ میں علم تدریجی کا قول نقل کیا ہے۔ ثانیاً یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی مسئلے کی طرف آپ کا ذہن متوجہ نہ ہو، جس طرح شیخ خلیل احمد امبیٹوی نے المہند میں لکھا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تمتع کی افضلیت پر یعنی زیادہ فضیلت پر استدلال کیا ہے، دلیل دیا ہے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمتع کی تمنا کی تھی، آرزو کی تھی، اور آپ اسی چیز کی تمنا کریں گے جو افضل ہوگی۔ تو اس استدلال اور ان کے دلیل کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یہ تھا کہ حج کو فسخ کر کے یعنی کینسل کر کے عمرے کا احرام باندھنے کو آپ نے بعد میں جانا۔ علامہ نووی اور علامہ عینی نے یہ جواب لکھا ہے کہ لیکن یہ جواب کمزور ہے، کیونکہ آپ فسخ کا حکم پہلے ہی دے چکے تھے، یعنی ختم کرنے کا۔ دوسرا جواب یہ کہ آپ نے صحابہ کی دلجوئی کے لیے فرمایا تھا، نہ اس لیے کہ تمتع قران سے افضل ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد کرنے پر دلیل ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجی روانہ کی ہوتی تو یہ نہ فرماتے اگر مجھے پہلے اس چیز کا پتہ چل جاتا جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا ہے تو میں حجی جانوروں کو روانہ نہ کرتا۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے اجتہاد، اپنی کوشش سے، اپنی رائے سے حجی روانہ کی تھی، اور جن صحابہ کو حجی روانہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی آپ کے اجتہاد سے تھا، اور آپ کی کوشش اور علمی کوشش اور اجتہاد سے تھا۔ جن کو عمرے کا احرام باندھنے کا حکم دیا تھا وہ بھی اجتہاد سے تھا۔ اب یہ جو روانہ کرنا ہے مفتی صاحب، یہ جانور حجی یعنی جو قربانی کے جانور حج کے موقع پر جو دی جاتی ہیں، تو اس کو روانہ کرنے سے مراد مطلب کیا یہ ہے خرید لینا؟ بھائی اگر خریدی جائے وہ خرید لینا مراد ہے، یا پھر خرید کر قربانی کے لیے جو لوگ مقرر ہیں قربانی دینے کی جانور یا ان لوگوں کے حوالے کر دینا مراد ہے؟
کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں یہ مسئلہ تھا، لیکن آج کے کیا پہلے زمانے میں جانوروں کو ساتھ قربانی کے لیے حج کے لیے لے جایا کرتے تھے جی وہ ساتھ پہلے بھیجتے تھے یا ساتھ اپنے لے جایا کرتے تھے، تو وہ احادیث مبارکہ میں نقل ہوا ہے۔ لیکن اب وہاں پر سارے جانور کیا فراہم ہے، آپ کو صرف حج کے لیے قربانی دینا ہے حج کے ایام میں، وہیں خریدنا ہے اور اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے یا جو بھی سہولت میسر ہو اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی اور آپ کی حج کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں وہ جانور نہ بیچتا تو میں بھی جو ہے پہلے عمرے کا احرام عمرہ کرتا، پھر اس کے بعد حج کے ایام میں پھر دوبارہ پھر احرام کھول دیتا، پھر اس کے بعد تمہاری طرح پھر اس کے بعد پھر حج کے لیے ایام میں 8 ذی الحج کو پھر احرام باندھتا۔ تو میں جانور لا لیا ہوں، اس وجہ سے میں ایک ہی احرام میں، تو یہ جب حضور نے کیا تو صحابہ کا دل بھر آیا کہ حضور نے ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں اور ہم جانور نہیں لائے اور ہم اس سعادت سے محروم ہو گئے۔ تو حضور دلجوئی کے لیے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس طرح تو میں بھی اس طرح کیا ہے کرتا جس طرح تم نے کیا ہے۔ تو یہ حضور دلجوئی کے لیے ان کے دل کو رکھنے کے لیے کہا ہے، یعنی اس سے لوگوں کے دل کو خوش کرنا بھی ثابت ہو رہا ہے جی۔ یعنی امت کے لیے تعلیم ہے کہ بھائی جو دوسرے جب آپ کو چاہتے ہیں تو یہ اچھا ہے کہ آپ ان لوگوں کے جو ہے دلجوئی کریں، ان کا بھی دل جی رکھیں۔ جی۔ واہ واہ۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اپنے حج تمتع میں حدی کی نفی کرنے کی توجیہ اور ان کی روایتوں کے بارے میں تشریح اور اس کے جوابات نقل کیے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2810 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حج اور عمرہ دونوں کو پورا کیا، اس میں کوئی حدی تھی، صدقہ تھا، نہ روزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول پر یہ اعتراض وارد آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کیا تھا اور قران اور تمتع میں حدی قربانی لازم ہوتی ہے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدی کی نفی کرنا کس طرح صحیح ہوگا، یعنی انکار کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ تھی کہ انہوں نے حج میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے حدی صدقہ روزے لازم ہو، جیسے کوئی عورت احرام میں چہرہ ڈھانپ لے یا بال کاٹ لے یا ناخن تراش لے یا خوشبو لگا لے وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے کیا ہے جانور کی قربانی لازم آتی ہو، وہ ایسا عمل ہم نے نہیں کیا، یہ بتانا مقصود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اب آگے طواف کے لیے طہارت کی شرط ہونے کے بارے میں، ضروری ہونے کے بارے میں ائمہ کے مذاہب۔ حدیث نمبر 2814 میں ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حائضہ ہونے کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا حج کے تمام افعال کرو، تمام امور اور مناسک کو ادا کرو، سوا اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ حضرت حائضہ عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، البتہ اس کے سبب میں اختلاف ہے۔ تمام ائمہ کا، علامہ نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں تمام ائمہ کا اختلاف ہے کہ حائضہ عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، تمام ائمہ کا اتفاق ہے، البتہ اس کے سبب میں اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اور حائضہ عورت کو طواف سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر طہارت کے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً
یعنی مطلق طور پر عام طور پر طواف کا حکم دیا اور اس میں طہارت کی قید نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس آیت میں حج کرنے کا بغیر کسی شرط کے حکم دیا گیا اور مطلق اس کے اطلاق پر رکھا جاتا ہے، مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھا جاتا ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے جنابت سے پاک ہونے اور غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، حالت جنابت میں مسجد کے قریب نہ جاؤ مگر یہ کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ غسل کر لو۔ عورت کا بغیر محرم کے حج کرنا، حدیث نمبر 2815 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان احادیث میں اس بات کا ثبوت ہے عورت کے لیے حج میں جانے کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، اور متقدمین علماء کا اس میں اختلاف رہا ہے کہ عورت کے لیے حج کی استطاعت میں محرم کا ہونا شرط ہے یا نہیں۔ نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ خاوند عورت کو حج پر جانے سے روک سکتا ہے یا نہیں۔ علامہ نووی یہ لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ روک سکتا ہے، کیونکہ خاوند کا حق علی الفور ہوتا ہے، جبکہ حج کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عورت کے حج کی استطاعت کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے، کیونکہ احادیث میں ہے کہ بغیر خاوند یا محرم کے عورت حج نہ کرے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت بغیر محرم کے ہرگز حج نہ کرے۔ حافظ زیلعی اور ابن حمام نے اس حدیث کو مسند بزار کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی عورت خاوند کے بغیر 3 دن کا سفر یا حج نہ کرے، شوہر کے بغیر یا کوئی محرم بھائی بیٹا وغیرہ کوئی محرم کے بغیر والد وغیرہ کے بغیر 3 دن کا سفر یا حج نہ کریں۔ حافظ زیلعی نے اس حدیث کو طبرانی کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، تاہم علامہ ہیثمی نے ان دونوں حدیثوں کو مجمع الزوائد اور کشف الاستار میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اس مسئلے پر مکمل گفتگو انشاءاللہ ہم باب نمبر 393 میں عورت کے لیے حج اور دیگر سفروں میں محرم کی شرط کے عنوان میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ مکے میں عمرہ کرنے والے کے میقات میں یعنی حدود کے بارے میں مذاہب اور ائمہ کی رائے۔ حدیث نمبر 2818 میں ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وادی محصب پہنچے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر فرمایا اپنی بہن کو حرم سے لے کر جاؤ تاکہ وہ عمرے کا احرام باندھے۔ علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص مکے میں ہو اور عمرے کا احرام باندھنا چاہے تو اس کا میقات خارج حرم کے قریب ترین جگہ ہے اور اس کے لیے حرم میں عمرے کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس نے اس کے خلاف کیا اور حرم میں احرام باندھ کر طواف سے پہلے حرم سے باہر چلا گیا تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا اور اس پر قربانی نہیں ہے، اور اگر حرم سے باہر نہیں گیا اور طواف اور سعی کر لی اور سر منڈوا لیا، بال کتروا لیا، سر منڈوا لیا، تو اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا عمرہ صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر جائے اور پھر طواف اور سعی کرے اور سر منڈوائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا عمرہ صحیح ہے لیکن میقات کو ترک کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول زیادہ تر صحیح ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس پر حرم سے باہر جانا اس لیے واجب ہے کہ اس کی عبادت میں حل اور حرم جمع ہو جائے، جیسا کہ حج کرنے والے ان کو جمع کرتے ہیں، کیونکہ وہ عرفات میں ٹھہرتے ہیں، وہ خارج از حرم ہے، حرم سے خارج ہے، پھر طواف کے لیے مکے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ امام شافعی کی مذہب کی تفصیل ہے، اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے خارج حرم کی
قریبی جگہ میں جانا واجب ہے۔ اگر اس نے حرم میں احرام باندھ لیا اور خارج حرم نہیں گیا، یعنی حرم کے باہر نہیں گیا، تو اس پر قربانی لازم ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس کا عمرہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خارج حرم نہ جائے، حرم کے باہر نہ جائے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک اس پر بالخصوص مقام تنعیم جا کر احرام باندھنا ضروری ہے، اور عمرہ کرنے کا وہی میقات ہے، وہی حدود ہے، وہی مقام ہے۔ لیکن یہ قول شاذ ہے، یعنی قلیل الاستعمال ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک خارج حرم کی تمام جگہیں مساوی ہے، برابر سرابر ہے، جس جگہ جا کر بھی احرام باندھ لے صحیح ہے، بشرطے کہ وہ حرم کے باہر ہو، حدود حرم کے باہر ہو۔ حج کے احرام کو عمرے کے ساتھ تبدیل کرنے میں، حج کے احرام کو عمرے کے ساتھ تبدیل کرنے میں ائمہ کے کیا مذاہب ہے اور ان کی آراء اور ان کے خیالات کیا ہے؟ حج کے احرام کے ساتھ عمرے میں تبدیل کرنے ہے، عمرے میں بدلنے کے لیے، عمرے میں بدلنے کے لیے جی۔ اس بارے میں حدیث نمبر 2840 میں آیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کے پاس ہدی نہیں ہے، ہدی جانور نہیں ہے، وہ اس احرام کو عمرے کا احرام قرار دے کر حلال ہو جائے۔ اس مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ آیا کوئی شخص اب بھی حج کا احرام باندھ کر اسے فسخ کر کے ختم کر کے عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فسخ، یہ کینسل کرنا، یہ تبدیل کرنا صرف عہد رسالت میں مخصوص تھا، خاص تھا، اور اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل اور داؤد بن علی ظاہری کے متبعین یعنی غیر مقلدین کے نزدیک اب بھی کوئی شخص حج کے احرام کو فسخ کر کے، ختم کر کے، کینسل کر کے، تبدیل کر کے عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے، اور عمرے کے احرام کو فسخ کر کے حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ یہ ائمہ کے خلاف ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں جب کوئی شخص حج کا احرام باندھے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حج کے احرام کو فسخ کر کے اس کو عمرے کے ساتھ تبدیل کر دے، اعلیٰ چیز سے ادنا چیز کی طرف شریعت اس کی جانب، جی، خواہ اس کا کوئی عذر ہو یا نہ ہو، خواہ اس نے ہدی روانہ کی ہو یا نہ ہو۔ جمہور ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ہدی روانہ نہ کی ہو وہ حج کے احرام کو کینسل کر کے، تبدیل کر کے عمرے کے ساتھ تبدیل کر سکتا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ حج کے احرام کو فسخ کر کے عمرے کے ساتھ تبدیل کرنا صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص تھا، اور داؤد ظاہری کے بعض پیروکار غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ اب بھی جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل کا استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے ہے کہ وَلِيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، اس احرام کو عمرہ کر دیا جائے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو بدترین گناہ قرار دیتے تھے، اور محرم کو سفر قرار دیتے تھے، محرم کے مہینے کو سفر قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے جب اونٹوں کی پشت ٹھیک ہو جائے اور راستے سے حاجیوں کے نشان مٹ جائے اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے تو عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ جائز ہو جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 4 تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس احرام کو عمرہ کر دے۔ صحابہ کو یہ بات بہت دشوار لگی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح حلال ہو؟ آپ نے فرمایا پورے حلال ہو جاؤ۔ بخاری مسلم۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ 4 تاریخ یعنی 4 ذی الحج کی صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس ہدی نہیں ہے وہ اپنے احرام کو عمرہ کر دے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ کے سوا کسی صحابی کے ساتھ حدی نہیں تھی، اور حضرت علی یمن سے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی حدی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے احرام میں وہ نیت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ وہ اس احرام کو عمرہ کا احرام کر دے اور طواف کریں اور بال کاٹ کر حلال ہو جائے، یعنی احرام کھول دے، ما سوا ان لوگوں کے جن لوگوں کے ساتھ حدی ہے یعنی جانور ہے۔ صحابہ نے کہا کیا ہم جنسی عمل کے فوراً بعد منا جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا جس بات کو میں نے بعد میں جانا ہے، اگر اس کو پہلے جان لیا ہوتا تو میں حدی ساتھ نہیں رکھتا، اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ اور حضرت سراقہ بن مالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقبہ میں ملے، درحالہ کہ آپ کنکریاں مار رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے، حالانکہ ہم صرف حج کا ذکر کرتے تھے۔ جب ہم صرف مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو حضور نے فرمایا اپنے اصحاب سے اس احرام کو عمرے کا احرام کر دو۔ پھر جن کے پاس حدی تھی ان کے سوا سب لوگ حلال ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور بعض دیگر خوشحال صحابہ کے ساتھ حدی جانور تھی۔ پھر جب یہ لوگ مینا روانہ ہوئے تو انہوں نے احرام باندھا، اور حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے، حالانکہ ہم حج کا تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہمیں حکم دیا گیا جن لوگوں کے ساتھ حدی ہے ان کے سوا باقی تمام لوگ اس احرام کو عمرے کا احرام کر دے۔ پھر یوم ترویہ 8 ذی الحج کو جب ہم مینا کی طرف گئے تو ہم نے حج کا احرام باندھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مہاجرین، انصار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے احرام باندھا اور ہم نے احرام باندھا۔ جب ہم مکہ پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے حج کے احرام کو عمرے کا احرام کر دو، ما سوا ان لوگوں کے جنہوں نے حدی میں قلادہ یعنی نشانہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ احادیث جن سے امام احمد نے اس پر استدلال کیا ہے، حج کے احرام کو اب بھی فسخ کر کے عمرے کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب شوافع اور ان کے موافقین احناف اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے احرام کو فسخ کرنا صرف حجۃ الوداع میں صحابہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حج کے ایام میں عمرے کا احرام باندھنے کا حکم اس لیے دیا تھا، مشرکین جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے حضور نے ان کو حکم دیا۔ وہ اس کو بدترین گناہ سمجھتے تھے مشرکین مکہ، تو آپ نے ان کا رد کرنے کے لیے، ان کی تردید کرنے کے لیے، ان کی مخالفت میں یہ حکم دیا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حارث بن ہلال کہتے ہیں کہ حارث کے والد نے کہا یا رسول اللہ یہ بتلائے کہ آیا حج کے احرام کو فسخ کر کے عمرے کا احرام کرنا ہمارے ساتھ خاص ہے یا یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ حکم تمہارے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، البتہ حارث بن ہلال کے بارے میں میں نے کوئی جراح دیکھی ہے نہ تعدیل۔ امام ابو داؤد نے حارث بن ہلال سے حدیث روایت کی ہے اور اس کی تضعیف نہیں کی، یعنی ان کی حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا۔ اور ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ امام ابو داؤد جس راوی کو ضعیف نہ کہیں وہ ان کے نزدیک لائق استدلال ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس میں کوئی ایسا وصف پایا جائے، کوئی ایسی سبب پایا جائے، کوئی ایسا ریزن پایا جائے جو ضعف حدیث کا موجب ہو، ذریعہ ہو۔ امام احمد بن یعنی حدیث کی ضعف کی کوئی وجہ جب تک نہ آ جائے اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جس حدیث کو امام ابو داؤد نے
جس کو ضعیف قرار نہ دیا ہو وہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا حدیث میرے نزدیک ثابت ہے، نہ میں اس کا قول کرتا ہوں، اور احرام فسخ کرنے کی حدیث 11 صحابہ سے مروی، احرام کو فسخ کرنے کی حدیث یعنی کینسل کرنے اور تبدیل کرنے کی حدیث 11 صحابہ سے مروی ہے، اور ان کے مقابلے میں حارث بن ہلال کی کیا حیثیت ہے؟ علامہ نووی کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان 11 صحابہ اور حارث بن ہلال میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں، یہاں تک کہ حارث بن ہلال کی روایت پر ان کو مقدم کیا جائے، کیونکہ ان 11 صحابہ نے صحابہ کے لیے فسق کو بیان کیا ہے، ان کے لیے اپنے لیے فسق کو تبدیل کرنے کو بیان کیا ہے، اور بعد کے لوگوں کا حکم بیان نہیں کیا، اور صحابہ کے لیے فسق بیان کرنے میں حارث بن ہلال نے بھی ان کی موافقت کی ہے، تائید کی ہے، البتہ ان سے ایک زائد چیز بیان کی ہے جو ان کی روایت کے خلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ فسق کا حکم صحابہ کے ساتھ خاص تھا۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث روایت سے بھی استدلال کیا ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ہمارے استدلال کیا ہے کہ حج میں تمتع کرنا اصحاب محمد کے ساتھ خاص تھا۔ امام بیہقی اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے کہ ابو ذر کی تمتع سے مراد حج کو فسخ کر کے عمرہ کرنا ہے، یہ اس مصلحت سے تاکہ یہ بیان کیا جائے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ہے۔ اب چونکہ یہ وجہ نہیں رہی، اس لیے اب کسی کے لیے عمرے کو حج کے لیے اور حج کو عمرے کے لیے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد اور سنن بہقی میں محمد بن اسحاق کی سند سے یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے فسخ کرنا اور تبدیل کرنا صرف ان لوگوں کے لیے خاص تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے، لیکن اس حدیث سے استدلال اور دلیل لینا زیادہ قوی نہیں ہے، کیونکہ محمد بن اسحاق ایک ایسے راوی ہیں ان سے استدلال نہیں کیا جاتا، یعنی وہ قابل کیا ہے لائق کہ ان کی روایت سے دلیل لی جائے اتنی معتبر نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سے سراقہ بن مالک بن جعصم کی حدیث سے جو استدلال کیا اس کے جواب میں علامہ نووی لکھتے ہیں کہ سراقہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کے ساتھ خاص ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا جواز ہمیشہ کے لیے ہے، یا عمرہ اور حج کا احرام باندھنا یا قران کرنا ہمیشہ کے لیے ہے، نہ یہ کہ حج کو فسخ کرنے کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی حج ختم کر کے پھر عمرہ ایک دوسرے کو تبدیل کرنا یہ ہمیشہ کے لیے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ حدیث سے مراد کیا ہے کہ عمرہ بھی آپ حج کے ایام میں کر سکتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یا حج تمتع کرنا یہ ہمیشہ کے لیے، یا حج قران کرنا یہ ہمیشہ کے لیے۔ امام احمد بن حنبل موافقت میں شیخ ابن تیمیہ بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں شیخ ابن تیمیہ کے دلائل اور ان کے جوابات یہاں پر پیش کی جا رہے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کو فسخ کر کے تمتع کرنا مستحب ہے، چونکہ یہ فسخ احادیث سے ثابت ہے، اس لیے احادیث کی اتباع زیادہ افضل ہے اور اولا ہے۔ جو لوگ فسخ یا تمتع سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فسخ صحابہ کے لیے خاص تھا، کیونکہ جاہلیت حج کے مہینوں میں عمرہ کو مکروہ قرار دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے جب اونٹوں کی پیٹھ ٹھیک ہو جائے اور راستے کے نشانات مٹ جائے اور سفر ختم ہو جائے، مہینہ سفر ختم ہو جائے، تو عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرہ تب حلال ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو عمرہ کرنے کا حکم دیا تاکہ حج کے مہینوں میں عمرے کا جواز ثابت ہو جائے، اور یہ قول امام احمد بن حنبل دوسروں کے نزدیک کئی وجہ سے غلط ہے۔ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے 3 عمرے کیے تھے، اور تینوں حج کے مہینوں میں کیے تھے۔ پہلا عمرہ حدیبیہ ذوالقعدہ میں کیا، دوسرا عمرہ قضاء ذوالقعدہ میں کیا، تیسرا عمرہ جعرانہ بھی ذوالقعدہ میں کیا تھا۔ اس لیے کہنا صحیح نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو
بیان جواز کے لیے عمرہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میقات پر فرمایا جو چاہے عمرے کا احرام باندھے اور جو چاہے حج کا احرام باندھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میقات پر حج کے مہینوں میں عمرے کا جواز بیان فرمایا اور عام مسلمان آپ کے ساتھ تھے، پس یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ تیسرا دلیل یہ ہے کہ جب سراقہ بن مالک نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد یہ کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کے احرام کو فسخ کر کے عمرے کا احرام باندھنا بھی اس میں داخل ہے۔ تو شیخ ابن تیمیہ کی نظر سے یہ چیز اوجھل رہی، مخفی رہی، پوشیدہ رہی کہ ائمہ ثلاثہ کا بنیادی استدلال، بنیادی دلیل من وجہ اور من دلیل، اصل دلیل ہلال بن حارث کی اس حدیث سے ہے کہ حارث کے والد نے کہا یا رسول اللہ یہ بتلایا کہ حج کے احرام کو تبدیل کر کے عمرے کا احرام کرنا ہمارے ساتھ خاص ہے یا یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ حکم تمہارے ساتھ خاص ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داود میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس صحیح اور صریح حدیث کے مقابلے میں ابن تیمیہ کے تمام قیاسات بیکار ہیں۔ حضرت عمر کے تمتع سے منع کرنے کی تعویلات، توجیحات اور اسباب، وجوہات حدیث نمبر 2843 میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمتع سے یعنی حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قران کیا ہے اور آپ کے اصحاب نے آپ کے حکم سے تمتع کیا ہے، تو حضرت عمر اسی طرح حضرت عثمان کا تمتع اور قران سے منع کرنا کس طرح صحیح ہوگا؟ تو اس کے جواب میں علامہ نووی لکھتے ہیں کہ علامہ مازری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس عمرے سے منع کرتے تھے اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ آیا وہ حج کو فسخ کر کے عمرہ کرنے سے منع کرتے تھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یا حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے سے منع کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو حج افراد پر برانگیختہ کرنے کے لیے قران اور تمتع سے منع کرتے تھے، یعنی ابھارنے کے لیے، حج افراد پر ابھارنے کے لیے قران اور تمتع سے منع کرتے تھے۔ یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ابھارنا مطلب جوش دلانا، ترغیب دلانا، شوق دلانا کہ حج کے لیے جائے تو صرف حج ہی کرے، یہ زیادہ افضل ہے، پھر الگ سے عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ کرے، جس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے نزدیک تمتع یا قران باطل تھا یا حرام تھا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جابر، حضرت عمران اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے جس تمتع میں اختلاف ہے وہ یہ ہے جس میں حج کو فسخ کر کے عمرہ کیا جائے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اس پر مارتے تھے، اور حج کے مہینوں میں صرف تمتع کرنے پر نہیں مارتے تھے، ان کا حج کے فسخ کرنے پر مارنا اس وجہ سے تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک حج کو فسخ کر کے عمرہ کرنا صرف حجۃ الوداع کے ساتھ خاص تھا۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، میں نے حج کے ساتھ عمرہ کیا تو جو قربانی اس کو میسر ہو وہ قربانی کرے۔ اس آیت میں جس عمرے کا ذکر ہے وہ بغیر کسی اختلاف کے وہ عمرہ ہے جو حج کے مہینوں میں کیا جاتا ہے۔ علامہ باجی اس اشکال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر حج افراد پر ابھارنے کے لیے تمتع سے منع کرتے تھے، نہ اس طرح کے تمتع کرنا حرام ہے، لیکن حضرت مقداد بن اسود نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سختی کے ساتھ حج تمتع سے روکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج افراد پر اس لیے ابھارتے تھے، لوگوں کو ترغیب دیتے تاکہ ایک سفر میں حج کرنے والا صرف حج کرے اور عمرے کے لیے دوبارہ سفر کرے، اس طرح اس کو حج اور عمرے کے لیے زیادہ مشقت کرنی پڑے گی، اور ایک سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی بنسبت اس کا ثواب یقیناً زیادہ ہے۔ علامہ سرقسی اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمتع سے اس لیے منع کرتے تھے کہ حج کے مہینوں کے علاوہ بیت اللہ کے زائرین سے خالی ہونے کو مکروہ جانتے تھے۔ حج کے مہینوں کے علاوہ بیت اللہ کے زائرین سے،
زیارت کرنے والوں سے خالی ہونے کو مکروہ جانتے تھے، اس لیے وہ کہتے کہ لوگ عمرے کے لیے حج کے مہینوں کے علاوہ قصداً ارادتاً سفر کر کے آئے تاکہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر زائرین سے کسی وقت بھی خالی نہ ہو، نہ یہ ان کے نزدیک تمتع مکروہ تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سبی بن معبد بیان کرتے ہیں کہ میں پہلے نصرانی تھا، پھر میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے حج اور عمرے کو اپنے اوپر واجب پایا، میں نے قران کا احرام باندھا، پھر میری بعض صحابہ سے ملاقات ہوئی جن میں زید بن سوحان اور سلمان بن ربیعہ بھی تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ شخص اونٹ سے زیادہ گمراہ ہے۔ پھر میری حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، میں نے حضرت عمر سے یہ بیان کیا تو حضرت عمر نے فرمایا ان دونوں نے جو کہا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تم نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ یہ حدیث اختصار کے ساتھ یعنی بالکل اختصار اور مختصراً سنن ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ یہاں پر یہ باب ختم ہوتا ہے اور نیا باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔